السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا فرعون، تو وہ بادشاہ ظلم کرتا تھا لوگوں پر، یعنی کہ اپنا آپ کو خدا بھی کہلوایا کرتا تھا، استغفر اللہ، اپنا آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا وہ فرعون۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں فرعون کی جو لاش ہے وہ اب تک موجود ہے، یعنی کہ عبرت لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو جھٹلاتا ہے، جو خود بڑا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، تو اس وقت کے بادشاہ جو تھا یہ فرعون، یہ کیا کرتا تھا، اپنا آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا اور لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوئے گا اور وہ لڑکا تیری حکومت کو تباہ کر دے گا اور اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ جب فرعون نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اب اس کے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، یعنی کہ لڑکا جو بھی پیدا ہوتا، سب کو مروا دیتا، لڑکی نہیں، جو لڑکا پیدا ہوئے کرتا اسے مروا دیا کرتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی بادشاہ سے جا کر، یعنی کہ فرعون سے جا کر یہ نہ کہہ دیں کہ یہاں پر لڑکا پیدا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چپکے سے پال رہی تھیں، تو انہیں ڈر اسی بات کا تھا کہیں کوئی جا کر نہ کہہ دے فرعون سے کہ ایسے ایسے وہاں پر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو انہیں اس بات کا ڈر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے انہیں کہا، اب تسلی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں زیادہ ہونے لگی، یعنی کہ بھید کھلنے کا زیادہ خطرہ ہونے لگا کہ کوئی بتا دے گا جا کر، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ صندوق میں رکھ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ اب ان کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی صندوق کے پیچھے پیچھے جانے لگی کہ صندوق جاتا کہاں ہے، اور یہ صندوق جو جا رہا تھا یہ اس سائڈ جہاں پہ فرعون کا محل تھا، فرعون کے گھر والے تھے، اس سائڈ جانے لگا۔ اب جب وہاں پر صندوق پہنچا تو ان کے گھر والوں نے، یعنی کہ فرعون کے گھر والے نے جو دیکھا، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا کہ اس میں لڑکا ہے۔ جب فرعون نے کہا کہ یہ لڑکا ہے تو ان کی بیوی نے، یعنی کہ فرعون کی جو بیوی تھی، اس نے کہا کہ ہم اس کو لڑکے کو پالیں گے۔ اب فرعون کو تو ڈر تھا، لیکن ان کی بیوی نہیں مانی، تو انہوں نے کہا ہم اس لڑکے کو پال پوس کے بڑا کریں گے، ہم پالیں گے، کیونکہ ان کے بھی ایک کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پلوایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش جو کری، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہوئی ہے وہ فرعون کے گھر پر ہی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہاں وہ بچوں کو مروا دیا کرتا تھا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی پرورش فرمائی، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب وہ فرعون کی بیوی نے پالنے کو کہا، اب وہ سب کا دودھ پلا رہے ہیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پکڑ رہے ہیں۔ جب یہ ان کی بہن یعنی کہ جو صندوق کے پیچھے لگی تھی وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اب جب ان چیزیں دیکھی کہ کوئی بھی دودھ نہیں پکڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ کوئی بھی دودھ نہیں پکڑ رہا ہے، کسی کا بھی دودھ نہیں پکڑ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی بہن یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، انہوں نے اپنی ماں کا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کا پتہ بتایا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی کہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پکڑا اور اس سے انہوں نے پرورش پائی۔ اب ایسے ہی رفتہ رفتہ جب وہ جوان ہو گئے، جب وہ بڑے ہو گئے، ایک دن ایسا آیا، صبح سویرے آپ شہر کی طرف آئے، وہاں پر دیکھا ایک فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی کو مار رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہیں ہوئی اور آ کر اس فرعونی کے جو مارا تو ایک مارا، ایک میں مر گیا، وہ ایک ریپٹ مارتے کے ساتھ ہی مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا
تو سارے شہر میں یہ ہو گیا کہ موسیٰ نے قتل کر دیا، موسیٰ نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اس شہر سے نکل گئے، اور وہاں پر راستے میں جب وہ جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا ایک کنواں۔ اب راستے میں جب انہوں نے کنواں دیکھا تو اس میں سے سارے اپنے جانوروں کے لیے سارے پانی نکال رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں وہاں پر کھڑی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی پلانے آئے ہیں اپنے جانوروں کو، جب یہ سارے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے تو اس کے بعد ہم بھی اپنے پانی لے لیں گے۔ یعنی کہ وہ پانی لے رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکالا اور انہیں دیا، اور وہ اپنے گھر پر گئیں۔ وہ جو لڑکیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب انہوں نے سارا قصہ آ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا تو ان کے کہنے پر انہیں گھر لے گئیں، اور گھر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ اپنا بتایا، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم ٹینشن مت لو، اب آپ ہمارے پاس ہو اور اللہ نے آپ کو ظالموں سے بچا لیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ 8 سال ہمارے پاس رہیے، ہمارے ساتھ کام کریے، پھر 8 سال کے بعد دیکھو 8 سال تک تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 8 سال کے بعد میں ایک اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 8 سال میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ 8 سال آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہیں، وہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد جب وہ مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے، تو جب وہ جا رہے تھے تو انہیں راستے میں جا کر انہیں پہاڑی کی طرف ایک آگ دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی مل جائے، اس سے راستے بھی معلوم کر لوں گا۔ تو وہ جب آگ لینے کے لیے پہنچے تو وہاں پر آواز آئی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تم سب کا پالنے والا ہوں، ہم نے تمہیں پیغمبر کے لیے چن لیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اب تم عبادت کرو ہماری، قیامت آنے والی ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، بکرے چراتا ہوں، اور اس سے اور بھی کام کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو لاٹھی ہے یہ سے زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ کی طرح دوڑنے لگی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، اسے میں پہلی حالت پہ کر دوں گا جیسے پہلی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور پہلی حالت پہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو روشن ہو کر نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ڈلوایا تو پھر اپنی حالت پہ آ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا۔ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اور جا کر فرعون سرکش ہو رہا ہے، پھنس رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اسے جا کر سمجھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجیے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجیے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ جب وہاں پر وہ پہنچے، وہاں پر جا کر مصر میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو ستا رکھا ہے، انہوں نے ستاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ نہیں مانا، وہ برابر بحث کرتا رہا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرتا رہا اور کہنے لگا کہ ہم نے تمہیں بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ احسان جتلا رہا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ تم نے اس کو بھی مار دیا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو یہ بات سن کر وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو، زمین کو پیدا کیا، جس نے تیری ماں کو، تیرے باپ کو یعنی کہ دادا کو پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ برابر بحث کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب فرعون کی بات نہیں چلی تو فرعون نے ڈنڈورا پٹوا دیا، فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد ان کا نظر بندی کے حساب سے یعنی کہ نظر بندی کر کے ان کو جادو دکھایا، نظر بندی کر کے ان کو جادو دکھایا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی یعنی کہ رسی لاٹھی یہ ناچ رہی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، اور جتنے بھی جادو دکھائے اس نے، جادوگروں نے جتنے بھی جادو دکھائے سب کو اپنے سانپ سے نکل گیا۔ اب جب وہ سانپ نکل گیا تو یہ سارا دیکھ کے جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو فرعون نے انہیں دھمکی دی اور کہا اگر تم مسلمان ہو رہے ہو تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہارا ہاتھ پیر کٹوا دیے جائیں گے۔ وہ ایمان ان کا ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ تو فرعون نے وہ کام کیا کہ ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے اور انہیں سولی پر چڑھوا دیا۔ اب جب انہیں سولی پر چڑھوا دیا، فرعون جو تھا انہیں ڈراتا رہا، کبھی کیسے ڈراتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈراتا ہے، انہیں ڈراتا رہا۔ اور جب ادھر اللہ کا عذاب آتا تو وہ اس کے فرعونی آدمی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے یہ عذاب ہٹ جائے، پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ جب وہ عذاب چلے جاتا پھر اپنی شرارتوں پہ آ جاتے ہیں۔ جب ان چیزوں کی حد ہو چکی تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چل دیے، یعنی کہ ظلم کرنے، ستانے کی وجہ سے فرعون بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ اب جب وہ وہاں پر دریا کے پاس پہنچ گئے، وہاں پر جا کر دیکھا آگے پانی ہے، انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ لاٹھی جو ہے تمہارے ہاتھ میں یہ پانی پہ مارو، اور جب پانی پہ ماری تو آدھا پانی ادھر کھڑا ہو گیا اور آدھا ادھر کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بیچ میں راستہ بنا دیا۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے راہ پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھولا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے اندر کو چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جتنے بھی قوم کے لوگ تھے وہ تو سارے باہر نکلے، اور فرعون کے سارے قوم کے لوگ سارے اندر پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی سے کہا کہ جیسے پہلے تھا اسی حالت پہ آ جا، اور جب اسی حالت پہ آیا تو سارا لشکر فرعون کا ڈوب گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے دی، اس کے بعد وہ وہاں پہنچے جہاں ریگستان میں یہاں پر آپ پہنچے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور ان پہ توریت نازل کی۔ اب جب توریت نازل کی اس وقت آپ کوہ طور پر موجود تھے، تو پیچھے ایک نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا کر لوگوں کو بہکایا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ اب جب لوگ اس کی پوجا کرنے لگے اور ہارون جو تھے آپ کے بھائی، انہوں نے بہت سمجھایا، ان کی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخرکار وہ تھک گئے، وہ نہیں مان رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے انہیں لوگوں کو سمجھایا، انہیں افسوس ہوا اس بات کا کہ ہم نے یہ غلط کیا، تو انہوں نے توبہ کری۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس نبی بھیجے، آپ کو یعنی کہ آزاد کیا، تو اب ہم کام کرتے ہیں کہ ہم ہمت سے کام لیتے ہیں اور ملک شام پہ حملہ کرتے ہیں۔ جب یہ بات ان کی قوم نے سنی تو وہ کہنے لگے کہ وہاں کے لوگ تو بہت طاقتور ہیں، جوان مرد ہیں، طاقتور ہیں، ہم اس پر ایسے نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ملک شام کو خالی کر دیں اس کے بعد ہم جا کر وہاں پہ قبضہ کر لیں گے۔
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جانو یا آپ کا خدا جانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بات سن کر تھوڑے رنج میں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی وجہ سے رنج میں نہ ہو، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ واقعہ بتایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مدد کرتا ہے، یعنی کہ بچپن سے لے کر شروعات وہیں ہو گئی تھی کہ جب فرعون سب کو قتل کر رہا تھا، یعنی کہ بچوں کو مار رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جب سے لے کر اور اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا آ رہا ہے۔ یہ مدد اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے ہے، اللہ پہ یقین رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ پہ جو یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ویسے ہی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھیں گے تو ایسے ہی ہمارا ایمان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین پختہ کر دے، ہم سب کا یقین پختہ کر دے اور ہم سب کو نیک راہ پر چلا دے۔ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔